وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. بسم الله الرحمن الرحیم. والصافات صفا، قسم ہے صفیں باندھنے والوں کی صفوں میں. صفیں باندھنے والوں کی قسم، صفیں باندھنا. یہاں صفیں باندھنے والوں سے مراد فرشتے ہیں اللہ رب العالمین کے جو آسمانوں میں ہوتے ہیں. تو صفیں باندھنے والے فرشتوں کی قسم. اسی صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا قول ذکر کیا ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، بے شک ہم ہی صفیں باندھنے والے ہیں اور ہم ہی تسبیح کرنے والے ہیں. تو فرشتے جو ہیں وہ صفیں باندھے ہوئے ہیں، باندھتے ہیں آسمانوں میں، اور فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں بہت زیادہ. تو یہاں والصافات سے مراد جو ہے وہ فرشتے ہیں. فالزاجرات زجرا، پس قسم ہے ڈانٹنے والوں کی ڈانٹنا، اس سے مراد بھی فرشتے ہیں. فالتالیات ذکرا، پس قسم ہے تلاوت کرنے والوں کی ذکر کو، اس سے مراد بھی فرشتے ہیں. تو والصافات سے مراد صفیں باندھنے والے فرشتے ہیں. اس میں صفوں کے بارے میں ایک حدیث ہے، فرشتوں کے صف کے بارے میں آپ کو وہ حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں. تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت جابر بن سمورہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں، یہ حدیث صحیح ہے بالکل. حضرت جابر بن سمورہ فرماتے ہیں کہ نکلے ہماری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے فرمایا الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربہم، کیا تم اس طرح صفیں نہیں باندھتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے پاس صفیں باندھتے ہیں. قالوا، صحابہ کرام نے عرض کیا وکیف تصف الملائکۃ عند ربہم، فرشتے کیسے صفیں باندھتے ہیں اپنے رب کے پاس؟ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتمون الصف الاول ثم یتراصون فی الصف، کہ وہ پہلی صف مکمل کرتے ہیں اور آپس میں بالکل اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے وہ ایک سیسا پلائی دیوار ہو، آپ اس میں جڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں صفوں میں اور پہلی صف مکمل کرتے ہیں. تو فرشتے جو ہیں وہ اس طرح کر کے اللہ کے پاس صفیں باندھتے ہیں. تو ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم بھی نماز میں اس طرح صفیں باندھیں. اور یہ جو صفیں ہیں یہ نماز کے اندر بھی ہوتی ہیں اور یہ قتال کے اندر بھی ہوتی ہیں. سورہ صف میں ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں
جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور اس طرح جہاد کرتے ہیں، اس طرح صفیں باندھتے ہیں کہ انہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی دیوار ہو. تو یہ صف جو ہے یہ میدان جنگ میں بھی ہوتی ہے اور یہ نماز میں بھی ہوتی ہے. تو ہمیں اس طرح صفیں باندھنے کا حکم ہے جس طرح فرشتے اللہ کے ہاں صفیں باندھتے ہیں. سورہ نبا میں ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کہ اس دن روح الامین اور فرشتے کھڑے ہوں گے صفوں میں. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی بھی بات کرنے کی جرت نہیں کرے گا مگر جسے رحمان اجازت دے اور پھر وہ سچی بات کہے گا. تو یہاں الصافات صفا سے مراد فرشتے ہیں جو اللہ کے ہاں صفیں باندھتے ہیں عاجزی سے. پھر ان فرشتوں کی قسم کھائی جو ڈانٹتے ہیں. کس کو ڈانٹتے ہیں؟ بادلوں کو. بادلوں کو ڈانٹ کر بادلوں کو جو ہے وہ جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں لے جاتے ہیں اور پھر بادلوں سے بارش برستی ہے. فتالیات ذکرہ سے مراد بھی فرشتے ہیں جو اللہ کا ذکر کی تلاوت کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی لے کر نازل ہوتے ہیں انبیاء کرام علیہم السلام پر، اور پھر اس ذکر کی تلاوت کرتے ہیں انبیاء پر. تو قسم کھا کر فرمایا، 3 قسمیں کھا کر فرمایا، تینوں قسمیں فرشتوں کی ہے. ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود البتہ ایک ہی ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس پر قسم کھائی گئی ہے. قسمیں کھا کر فرمایا کہ بے شک تمہارا معبود ایک ہے، عبادت کے لائق حقیقی معبود وہ ایک ہی ذات ہے جو خالق بھی ہے، جو نفع نقصان پہ قادر بھی ہے، اور جو ایک ہی معبود ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں. اس کے علاوہ جس کو بھی معبود بنا لیا جائے، جس کی بھی عبادت کی جائے، جس کے لیے ذبح نظر و نیاز دی جائے، جس پر بھی توکل کیا جائے، جس سے بھی ڈرا جائے، تو وہ سب غلط ہیں. صرف ایک ہی معبود ہے جو معبود برحق ہے. وہ کون ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. آسمان و زمین اور ان دونوں کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں، ایک محاورہ ہے آسمان و زمین اور ان کے درمیان، اس میں ہر چیز آ جاتی ہے. تو جو رب ہے آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، ان دونوں کے درمیان ہر چیز کا رب ہے. ورب المشارق، اور مشرقوں کا بھی رب ہے، مشرقوں کا. تو اللہ تعالیٰ مشرقوں کے رب ہیں. اور جب مشرقوں کا ذکر کیا تو مشرق اور مغرب ایک دوسرے کے متضاد ہے، تو جب مشرق ذکر کرتے ہیں تو مغرب خود بخود ہمارے ذہن میں اس کا تصور آ جاتا ہے. تو اللہ گویا کہ مشرقوں کے بھی رب ہیں اور اس کی جو ضد ہے مغربوں کے بھی اللہ رب ہیں. اور ایک آیت میں تو باقاعدہ اللہ نے صراحتاً فرمایا ہے فلا اقسم برب المشارق والمغارب، سورہ معارج آیت نمبر 40. بس نہیں، میں قسم اٹھاتا ہوں مشرقوں کے اور مغربوں کے رب کی. تو اللہ تعالیٰ مشرقوں کے بھی رب ہیں اور اللہ تعالیٰ مغربوں کے بھی رب ہیں. اور جب یہاں یہ فرما دیا کہ مشرقوں کا رب تو مغربیں خود آ گئیں، کیونکہ مشرق اور مغرب متضاد ہیں، تو مشرق کہہ کر آٹومیٹک مغرب کی طرف اشارہ ہو گیا. تو فرمایا کہ جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور مشرقوں کا بھی رب ہے، یعنی مشرقوں کا بھی رب ہے اور مغربوں کا بھی رب ہے. قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کے لیے مشرقوں اور مغربوں کا رب یہ اصطلاح بھی استعمال ہوئی ہے، اور 2 مشرقوں اور 2 مغربوں کے رب یہ اصطلاح بھی استعمال ہوئی ہے. سورہ رحمان میں رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان، سورہ رحمان آیت نمبر 17. تو 2 مشرقوں کا اور 2 مغربوں کا رب. اور بعض آیات میں رب المشرق والمغربی، سورہ مزمل آیت نمبر 9، مشرق کا رب ہے اور مغرب کا رب ہے. تو مشرق ایک ہے، ایک مغرب ہے. اللہ ایک مشرق اور ایک مغرب کا رب ہے. اور بعض آیات کے مطابق اللہ 2 مشرقوں اور 2 مغربوں کے رب ہیں. اور یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ بہت ساری مشرقوں اور بہت ساری مغربوں کے رب ہیں. تو یہ ایک مشرق اور ایک مغرب اور 2 مشرقیں اور 2 مغربیں اور بہت ساری مشرقیں اور بہت ساری مغربوں سے کیا مراد ہے؟ تو یا تو ان تمام آیات سے مراد صرف سورج کی مشرق اور مغرب ہے. مشرق کا مطلب ہے طلوع ہونے کی جگہ اور مغرب کا مطلب ہے غروب ہونے کی جگہ. کیونکہ جتنے بھی اجرام فلکی ہیں اس کائنات میں، ویسے تو اگر حساب کریں موٹا سا
تو اربوں اجرام فلکی ہیں جو اربوں کہکشاؤں میں ہیں، اربوں کہکشائیں ہیں، اور ہر کہکشاں میں اربوں خربوں ستارے ہیں ہمارے سولر سسٹم کی طرح. تو ان گنت جو ہیں وہ اجرام فلکی ہیں، لیکن ان میں سے جو سب سے بڑا ہمیں نظر آتا ہے چمکدار ستارہ وہ سورج ہے، جو زمین سے ہمیں سب سے بڑا نظر آتا ہے. ہمارے سولر سسٹم کی بنیاد سورج ہی ہے، تو ہمیں وہ سب سے بڑا نظر آتا ہے کیونکہ ہمارے قریب ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے بڑا کوئی ستارہ نہیں ہے، اس سے لاکھوں کروڑوں گنا بڑے ستارے بھی ہیں، اور اللہ ان کے بھی رب ہیں. تو چونکہ ہمیں سب سے قریب سورج نظر آتا ہے، تو عام طور پر مشرق اور مغرب سے مراد ہم سورج کی طلوع ہونے کی جگہ اور سورج کے غروب ہونے کی جگہ لیتے ہیں. تو سورج جو ہے وہ ایسٹ سے مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، تو ہم مشرق اور مغرب سورج کے اعتبار سے مشرق اور مغرب کہتے ہیں. اب اگر سورج مراد لیں تو اس کے مطابق ایک مشرق اور ایک مغرب. مشرق جہاں سے سورج طلوع ہوا وہ جہت جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے. سورج روزانہ ایک جگہ سے طلوع نہیں ہوتا، سورج ہر روز اپنی جگہ چینج کرتا ہے. لیکن اگر وہ جہت لیں تو وہ جہت ایک ہی ہے، یعنی وہ یہاں اگر ہو تو میرے پیچھے جو جگہ ہے وہ مشرق ہے، میرے سامنے جو جگہ ہے وہ مغرب ہے. پوری جہت اگر مراد لیں تو ایک مشرق ہے اور ایک مغرب ہے، اور دو مشرقی اور دو مغربوں کا اللہ رب ہیں. جیسے میں نے ذکر کیا، ہر روز سورج الگ جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور اس میں ہزاروں میل کا فاصلہ ہوگا، اللہ کو پتہ ہے. لیکن ہمیں انسانی آنکھ سے بہت زیادہ فرق نظر نہیں آتا. لیکن اگر ہم سردیوں کے اندر دیکھیں کہ سردیوں کے اندر سورج کب طلوع ہوتا ہے، کہاں سے طلوع ہوتا ہے، اور مغرب اور گرمیوں کے اندر دیکھیں کہ سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے، تو کافی زیادہ فرق پڑ چکا ہوتا ہے سردیوں اور گرمیوں میں. تو اس اعتبار سے دیکھیں تو گویا کہ سردیوں میں الگ مشرق ہے اور گرمیوں میں الگ مشرق ہے، ان میں کافی فرق ہوتا ہے. اور اگر روزانہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ دیکھی جائے تو روزانہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ مختلف ہوتی ہے. اس اعتبار سے بہت ساری مشرقیں ہیں اور بہت ساری مغربیں ہیں. تو رب المشرق والمغرب، ایک مشرق اور ایک مغرب سے مشرق کی پوری جہت مراد ہوگی جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور ایک مغرب سے مغرب کی پوری جہت مراد ہوگی جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے. دو مشرقوں سے مراد گرمیوں کی مشرق الگ اور سردیوں کی مشرق الگ، اور گرمیوں کی مغرب الگ اور سردیوں کی مغرب الگ. اور رب المشارق والمغارب سے مراد ہر روز کے سورج کے نکلنے کی جگہ اور ہر روز کے سورج کے غروب ہونے کی جگہ مختلف ہے. ایک تفسیر تو اس کی یہ ہو سکتی ہے. اور دوسری تفسیر اس کی جو ہو سکتی ہے وہ رب المشرق والمغرب سے مراد تو سورج کی مشرق اور مغرب، اور رب المشرقین و رب المغربین سے مراد جو دو بڑے ستارے جو ہمیں نظر آتے ہیں، سورج اور چاند. تو سورج کی مشرق اور چاند کی مشرق. چاند کی مشرق یعنی چاند کے طلوع ہونے کی جگہ، وہ فرق ہے. چاند جو ہے وہ تقریباً مغرب سے غروب ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے، اور جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں تقریباً غروب ہوتا ہے. تو رب المشرقین سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورج کی مشرق کا بھی رب ہے اور چاند کی مشرق کا بھی رب ہے، یعنی چاند کے طلوع ہونے کی جگہ، اور سورج کے غروب ہونے کی جگہ کا بھی رب ہے اور چاند کے غروب ہونے کی جگہ کا بھی رب ہے. اور پھر رب المشارق والمغارب سے مراد جس طرح سورج اور چاند کے اپنے اپنے طلوع ہونے کے وقت اوقات ہیں اور جگہ ہیں، تو دیگر جو خربوں جو ہیں وہ اجرام فلکی ہیں، ان اجرام فلکی کے ہر ایک کا اپنے اپنے طلوع ہونے کا وقت ہے اور طلوع ہونے کی جگہ ہے، اور غروب ہونے کا وقت ہے اور غروب ہونے کی جگہ ہے. تو وہ سب اجرام فلکی کے طلوع ہونے کی جگہ اور وقت مراد ہو سکتا ہے. اور اللہ ان سب کے رب ہے، اللہ کسی ایک کے رب تو نہیں ہے. اللہ صرف سورج کی مشرق کے رب تو نہیں ہے، صرف سورج کے مغرب کے رب تو نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ مراد ہو سکتی ہیں. تو یا تو اس سے مراد صرف سورج کے حوالے سے اگر معنی کریں تو تب بھی جو ہیں وہ رب المشرق رب المغربی اور رب المشرقین و رب المغربین رب المشارق والمغارب کا معنی ہو سکتا ہے. اور اس سے مراد جو ہیں وہ سورج کے علاوہ سورج اور چاند، ان دو کی مشرق اور ان دو کی مغرب بھی مراد ہو سکتی ہے. اور تمام اجرام فلکی کی مشرق اور تمام اجرام فلکی کی مغرب بھی، مشرق سے مراد طلوع ہونے کی جگہ اور مغرب سے مراد غروب ہونے کی جگہ، یہ سب مراد ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کے رب ہے، اللہ تو سب کے ہی خالق ہے.
تو فرمایا کہ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور مشرقوں کا بھی رب ہے، اور جب مشرقوں کا رب ہے تو مغربوں کا بھی رب ہے۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، بے شک ہم نے زینت دی آسمان دنیا کو۔ 7 آسمان ہے، جو پہلا آسمان ہے اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں، جو دنیا کا آسمان، دنیا کی جو چھت ہے اس آسمان کو آسمان دنیا کہتے ہیں۔ ہم نے زینت دی آسمان دنیا کو بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ستاروں کی زینت۔ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت دی ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے جتنے اجرام فلکی ہیں یہ سارے کے سارے پہلے آسمان کے نیچے ہیں، سارے کے سارے پہلے آسمان کے نیچے ہیں۔ تو پہلا آسمان ہی بہت دور ہے، اور جتنی وسیع کائنات ہے، وسیع و عریض کائنات، یہ سارے کے سارے پہلے آسمان کے نیچے ہے۔ تو آسمان دنیا کو ہم نے زینت دی ستاروں کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ستارے آسمان دنیا کے اوپر جڑے ہوئے ہیں، یہ ہمیں لگتے ہیں جیسے آسمانوں پہ جڑے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ تو رات کو ستارے بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، سورج کی موجودگی میں ستارے نظر نہیں آتے، چاند کی موجودگی میں ستارے نظر آتے ہیں۔ تو ہم نے آسمان دنیا کو زینت دی ستاروں کے ساتھ۔ تو گویا کہ یہ جو اللہ نے ستارے پیدا کیے ہیں جو ان گنت ہیں ستارے آسمان پر، تو یہ سارے کے سارے ستارے اجرام فلکی اللہ نے آسمان دنیا کی زینت بنائے ہیں، یہ زینت کے لیے بنائے ہیں۔ ایک ان کا مقصد زینت ہے۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور حفاظت ہر سرکش شیطان سے۔ دوسرا مقصد ان ستاروں کا کہ یہ ستارے ہر سرکش شیطان سے حفاظت کے لیے بنائے گئے ہیں، کیونکہ جو سرکش شیطان ہیں، جن ہیں، وہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں سیڑھی بنا کر، جنوں کی سیڑھی بنا کر آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں، اور آسمان پہ پہنچ کر کان لگا دیتے ہیں کہ ہم فرشتوں کی باتیں سنیں۔ اور فرشتے ان پر جو اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے تو فرشتے وہ اللہ کے اس حکم کو آپس میں دہرا رہے ہوتے ہیں، تو بعض دفعہ جن شیطانوں نے آسمانوں پہ کان لگایا ہوتا ہے تو وہ فرشتوں کی بات سن لیتے ہیں۔ فرشتے جو ان پر اللہ کی وحی ہوتی ہے، جب اللہ کی وحی ہوتی ہے تو سب فرشتے ایک دفعہ بھی ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ان کو ہوش آتا ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا، تو یا ان کو جبریل بتاتے ہیں یا ان کے دل میں وہ وحی موجود ہوتی ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ رب نے جو کہا سچ کہا۔ یہ ہم سورہ سبا میں پڑھ آئے ہیں یہ تفصیل۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اللہ کے پاس سفارش فائدہ نہیں دیتی مگر جسے اللہ اجازت دے۔ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، حتیٰ کہ جب ان کے دل سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے، قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ، تو وہ کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا، قَالُوا الْحَقَّ، وہ کہتے ہیں جو کہا سچ کہا۔ تو سب فرشتے کہتے ہیں اللہ نے جو کہا سچ کہا۔ پھر فرشتے اس بات کو آپس میں دہراتے ہیں۔ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے تکوینی امور سے متعلق، جب فرشتے ان باتوں کو دہراتے ہیں آپس میں تو بعض دفعہ ان باتوں کو شیطان سن لیتے ہیں، اور جب شیطان سن لیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے شیطان بات سن لیتے تھے اور کوئی روک ٹوک نہیں تھی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، آپ پیدا ہو گئے، تو پھر اب آسمان پہ شیطانوں کے لیے روک ٹوک شروع ہو گئی۔ سورہ جن میں باقاعدہ جنوں نے آپس میں ڈسکس کیا، سورہ جن میں اللہ نے تفصیل ذکر کی۔ جن آپس میں کہتے ہیں کہ ہم پہلے آسمانوں میں ہم نے جگہ بنائی ہوئی تھی خاص، یہ جگہ میری ہے یا میں بیٹھوں گا، یہ جگہ میری ہے یا میں بیٹھوں گا، تو ہم نے آسمانوں پہ جگہ بنائی ہوئی تھی اور ہم باتیں سن لیتے تھے۔ اب ہم میں سے کوئی بات سنتا ہے تو اوپر سے شہاب ثاقب ہمیں آ کر لگتا ہے۔ سورہ جن میں ہے وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، سورہ جن میں ہے، جن کہتے ہیں کہ ہم بیٹھا کرتے تھے وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، سورہ جن آیت نمبر 9۔ ہم نے سننے کے لیے جگہ بنائی ہوئی تھی۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، اب جو سننے کی کوشش کرتا ہے، يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، ایک تیار شہاب ثاقب تیار پاتا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، ہمیں نہیں معلوم کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ ہوا ہے کسی خیر کا ارادہ ہوا ہے، زمین میں کوئی بڑا فیصلہ ہو گیا ہے۔ پہلے ہم آسمان میں بیٹھتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، سنتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، اب ہم سنتے ہیں تو شہاب ثاقب اب تیار ہوتا ہے، کوئی زمین میں بڑی چیز، بڑی تبدیلی ہوئی ہے۔ انہوں نے پوچھا شیطان سے، شیطان نے کہا جاؤ زمین کے چکر لگاؤ، زمین کے چکر لگایا انہوں نے، تو انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وادی نخلا میں قرآن کی قرات کرتے ہوئے سنا۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے
جن جو ہیں وہ آسمان پر انہوں نے جگہ بنائی ہوئی تھی جہاں بیٹھ کر وہ سنا کرتے تھے، اور وہ سن کر باتیں، فرشتوں کی باتیں سن کر وہ کاہنوں تک پہنچا دیتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ نے آسمان کی حفاظت سخت کر دی، اور اب جو بھی جن سنتا ہے آسمانوں میں تو اس کے پیچھے شہاب ثاقب لگ جاتا ہے۔ لیکن شہاب ثاقب تو جن کو ہلا کر دیتا ہے سننے والے کو، لیکن کبھی کبھی جن بات آگے پہنچانے سے پہلے مر جاتا ہے، اور کبھی کبھی جن شہاب ثاقب لگنے سے پہلے نچلے جن کو بات پہنچا چکا ہوتا ہے، وہ جن اپنے سے نیچے کو، وہ جن اپنے سے نیچے کو، ان سب جنوں کو شہاب ثاقب لگتا جاتا ہے، اور وہ جو آخری جن ہے وہ شہاب ثاقب لگنے سے پہلے کبھی کبھی بات کاہن تک پہنچا دیتا ہے، اور پھر کاہن وہ ایک سچی بات ہوتی ہے جو آسمانوں سے سنی ہوتی ہے جنہوں نے، فرشتوں سے، وہ کاہن اس ایک سچی بات کے اندر 100 جھوٹ مزید ملا دیتا ہے۔ تو یہ تفصیل جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں ہم نے پیچھے پڑھی ہوئی تھی، تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اذا قضى اللہ الامر فی السماء، جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں، ضربت الملائکۃ باجنحتها خضعانا لقوله، تو فرشتے اپنے پر مارتے ہیں اللہ کے فرمان کے سامنے جھکتے ہوئے، کالسلسلۃ علی صفوان، وہ جو اللہ کا فرمان ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے کہ چکنے پتھر پر زنجیر کی آواز ہو، وہ اس طرح کر کے فرشتوں کو سنائی دیتا ہے۔ سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں جب اللہ کا فرمان آتا ہے، سب فرشتے پر مارتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب انہیں ہوش آتا ہے فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، جب انہیں ہوش آتا ہے قالوا، تو فرشتے آپس میں پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا؟ قالوا للذی قال الحق، تو جس سے وہ کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا، وہ کہتا ہے کہ سچ کہا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ پھر فرشتے اس کو آپس میں دہراتے ہیں فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ، تو فرشتوں کی جو آپس کی بات ہے اس کو بات چوری کرنے والے سن لیتے ہیں۔ بات چوری کرنے والے کون ہیں؟ جن، جو آسمانوں سے کان لگائے ہوتے ہیں، وہ فرشتوں کی آپس میں باتیں سن لیتے ہیں۔ اور مُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَذَا، اور جو باتوں کو چوری کرنے والے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں، واحد فوق آخر، ایک دوسرے کے اوپر ہوتا ہے جن۔ وصف سفیان، اور جو اس حدیث کے راوی سفیان ہیں، یہ سفیان عن عمر عن اکرمہ عن ابی ہریرہ، جو اس حدیث کے راوی سفیان ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس کا وصف بیان کیا، بیدی ہی، اپنے ہاتھ کے ساتھ، وفرج بین الاصابع، اپنی انگلیوں کے درمیان فاصلہ ڈالا، وفرج بین اصابع یدی الیمنی، اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان فاصلہ ڈالا، نصبہا، ان کو کھڑا کیا، بعضہا فوق بعض، ایک کو دوسری پر، اس طرح کر کے جن ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں۔ فربما ادرک الشہاب، کبھی کبھی پا لیتا ہے شہاب ثاقب۔ اب ان سب جنوں کو شہاب ثاقب نے لگنا ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ اتنی حفاظت نہیں تھی آسمان کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آسمان کی حفاظت بڑی سخت ہو گئی ہے، تو اب شہاب ثاقب لگنا ہی لگنا ہے۔ جنوں کو پتہ ہے کہ ہم مر جائیں گے، جل کے راکھ ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی جن جو ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، آسمانوں سے کان لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی شہاب ثاقب پا لیتا ہے المستمع، سننے والے جن کو، قبل ان یرمی بہا الی صاحبہ، اس سے پہلے کہ وہ بات نیچے اپنے ساتھی تک پہنچا دے، فیحرقہ، اور وہ شہاب ثاقب اس جن کو جلا دیتا ہے۔ کبھی کبھی تو وہ جن بات نیچے نہیں پہنچا پاتا کہ شہاب ثاقب اس کو لگتا ہے وہ جل جاتا ہے۔ وربما لم یدرکہ حتی یرمی بہا الی الذی یلیہ، اور کبھی کبھی ابھی وہ پہنچتا نہیں ہے اس جن کو، حتیٰ کہ وہ جن اپنے سے نچلے جن تک بات پہنچا دیتا ہے، الی الذی هو اسفل منہ حتی یلقوها الی الارض، حتیٰ کہ وہ اسے زمین تک پہنچا دیتے ہیں۔ وربما قال سفیان، اور کبھی کبھی سفیان نے یہ بھی کہا، حتی تنتہی الی الارض، حتیٰ کہ وہ بات زمین تک پہنچ جاتی ہے، فتلقى علی فم الساحر، تو پھر وہ بات جادوگر کے منہ میں ڈال دی جاتی ہے۔ یہ جادوگر یا کاہن، جس جادوگر یا کاہن کے قبضے میں یہ جن ہوتے ہیں، تو وہ بات پھر اس جادوگر یا کاہن کے منہ میں ڈال دی جاتی ہے، اس کو وہ بات بتا دی جاتی ہے اس سے پہلے کہ شہاب ثاقب جن کو لگے۔ فیکذب معہا 100 کذبۃ، تو وہ اس ایک سچی بات کے اندر 100 جھوٹ ملاتا ہے۔ فیصدق، تو پھر اس آدمی کی تصدیق کی جاتی ہے۔ کیسے تصدیق کی جاتی ہے؟ فیقولون، لوگ کہتے ہیں، الم یخبرنا یوم کذا وکذا یکون کذا وکذا فوجدناہ حقا للکلمۃ التی سمعت من السماء،
لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اس کاہن نے پیشین گوئی کی تھی اور فلاں فلاں دن اس کی پیشین گوئی صحیح ثابت ہو گئی تھی، اور وہ جو پیشین گوئی صحیح ثابت ہوئی تھی، اللہ فرماتے ہیں وہ تو اس کلمے کی وجہ سے ہوئی تھی جو جنوں نے آسمان سے سنا تھا۔ وہ ایک بات سچی ثابت ہوتی ہے، 100 باتیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں، لوگ 100 باتوں کو بھول جاتے ہیں، لوگ ایک بات یاد رکھتے ہیں، دیکھو اس کاہن نے فلاں دن فلاں پیشین گوئی کی تھی اور فلاں پیشین گوئی فلاں دن پوری ہو گئی تھی۔ تو وہ اس لیے کبھی کبھی کاہن کی کوئی پیشین گوئی پوری بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارا جو علم نجوم اور علم کہانت ہے، یہ سارا اس پر بیس کرتا ہے۔ تو یہ بعض دفعہ جن سن لیتے ہیں آسمانوں کی بات، لیکن جنوں کا آسمان سے سننا کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ سننا جائز ہے۔ اگر سننا جائز ہوتا تو ان جنوں کو پھر وہ شہاب ثاقب نہ لگتا۔ تو جنوں کا یہ سننا غلط ہے، لیکن اس کے باوجود جن سنتے ہیں اور کاہنوں کو بتاتے ہیں اور کاہن لوگوں کو بتاتے ہیں اور کاروبار ان کا جو ہے وہ دنیا کے اندر چمکتا ہے۔ حالانکہ کاہنوں کے پاس جانا صرف چیک کرنے کے لیے، صحیح حدیث مبارکہ کے مطابق 40 دن کا عمل قبول نہیں ہوتا، اور اگر ایک انسان کسی کاہن کی تصدیق کر دے کہ یہ کاہن جو کہتا ہے سچ واقع ہو جاتا ہے، ایسا بندہ حدیث میں ہے فقد کفر بما انزل علی محمد، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے دین کا منکر ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے ایسا بندہ جو کاہن کی تصدیق کر دے۔ تو یہ سارا سسٹم جو ہے، یہ سارا سسٹم کفر ہے، ناجائز ہے، اس پر عمل کرنا، کاہنوں کے پاس جانا جائز نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں جیسے کہ جادو ہوتا ہے، جادو میں بھی تاثیر ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے تاثیر ہوتی ہے، اللہ نے یہ چیزیں آزمائش کے لیے رکھی ہیں۔ جادو کے اندر تاثیر ہوتی ہے، اگر اللہ چاہیں تو جادو اثر انداز ہو جاتا ہے، لیکن جادو سیکھنا بھی کفر ہے، سکھانا بھی کفر ہے، کرنا کرانا کفر ہے۔ قرآن کریم کے اندر یہ بات صراحت سے موجود ہے۔ اگرچہ جادو کے اندر اللہ کے حکم سے تاثیر ہوتی ہے، تو اسی طرح کبھی کبھی کاہن بھی سچی بات کر دیتا ہے جنوں کی آسمان سے باتیں سننے کی وجہ سے۔ تو اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے آسمان دنیا کو زینت دی ستاروں کے ساتھ، اور ہم نے ایک تو اللہ نے ستاروں کو باعث زینت بنایا ہے آسمان کے لیے، اور دوسرا اللہ نے ستاروں کو حفاظت کا باعث بنایا ہے من کل شیطان مارد، ہر سرکش شیطان سے۔ لا يسمعون الى الملأ الاعلى، نہیں وہ سنتے، یعنی جن نہیں سنتے الى الملأ الاعلى، ملأ الاعلی کی باتیں جن نہیں سنتے، وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، اور وہ پھینکے جاتے ہیں من کل جانب، ہر طرف سے، ان کو ہر طرف سے مارا جاتا ہے۔ یعنی جب بھی جن ملأ الاعلی کی باتیں سنتے ہیں، ملأ الاعلی سے مراد بلند آسمان اور ان آسمانوں میں رہنے والے فرشتے مراد ہیں، ملأ الاعلی بلند فرشتے، تو جن نہیں سنتے ان کی بات، مگر ان کو ہر طرف سے پھر مارا جاتا ہے، ہر طرف سے شہاب ثاقب ٹوٹ کے گرتے ہیں ان پر۔ کیوں ٹوٹ کے گرتے ہیں؟ دحوراً، دھتکارنے کو، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے چمٹ جانے والا عذاب ہوگا۔ اصل میں یہ کاہنوں کے کنٹرول میں جن ہوتے ہیں، جن کاہنوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کاہن جنوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی طرح سارا سلسلہ چلتا ہے۔ تو یہ جو جادوگر ہیں، تو جادوگروں کو کیا لالچ ہے؟ جادو کرنا کفر ہے، کرانا کفر ہے، سیکھنا سکھانا سارا کفر ہے، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حالانکہ جادو جب تک کوئی بڑا کام نہ کیا جائے، شیطان کو زیادہ خوش نہ کیا جائے، اس وقت تک جادو ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب تک کوئی قرآن کی بڑی بے حرمتی نہ کی جائے، جب تک محارم کے ساتھ زنا نہ ہو، جب تک نعوذ باللہ قرآن کے ساتھ کوئی غلط معاملہ نہ کیا جائے، اس وقت تک جادو ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب تک بہت زیادہ جو ہے وہ شیطان کی کوئی ایسی بات نہ مانی جائے، کبھی قرآن کو پیشاب سے لکھا جاتا ہے والعیاذ باللہ، کبھی بڑی بڑی توہین کی جاتی ہے، تب یہ جادو وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو یہ جادو ایسے ہی نہیں ہو جاتا، اور عام طور پر جادو کے ساتھ دشمنیاں بھی ہو جاتی ہیں جنوں کی، اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن لوگ دنیاوی مفادات کے لیے جادو کرتے بھی ہیں، کراتے بھی ہیں، اور جادو زیادہ سے زیادہ پھیلتا جا رہا ہے، حالانکہ سراسر نقصان ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ تو جن بھی جو ہے وہ کاہنوں سے ان کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، وہ کاہنوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، کاہن انہیں فائدہ پہنچاتے ہیں۔ جن سمجھتے ہیں شاید ہم بچ جائیں، لیکن جن نہیں بچتے، تو کاہن تک بات پہنچا دیتے ہیں۔ یہ آزمائش کے لیے اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ یہ جو جادو، یہ جو دنیا میں آیا، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے بھیجا تھا۔ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا، اللہ نے ہاروت ماروت کو بھیجا تھا کہ جاؤ لوگوں کو جادو سکھاؤ، لیکن لوگوں سے کہہ دینا ہم فتنہ ہیں، ہم آزمائش ہیں، جادو نہ سیکھو۔ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا۔ ایسی چیزیں ہوں گی، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہوں گے، جس حد تک وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ خدائی اختیارات کے تحت تو کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، بالکل ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ جن کاہنوں کو فائدہ پہنچا دیتے ہیں، قرآن کریم کے اندر یہ انہی آیتوں کے ذریعے جو ہے سب سے بڑا جادو کا توڑ یہ آیتیں ہیں۔ اور کبھی آپ پڑھیں، جو لوگ شرعی رقیہ پڑھتے ہیں تو وہ سورہ صافات کی شروع کی آیتیں پڑھتے ہیں،
اور یہی آیتیں جو بار بار دہراتے ہیں، جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں، وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اس آیت کو بار بار دہراتے ہیں، اور پھر وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، ان آیتوں کو بار بار دہراتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں یہ آیتیں اللہ نے کئی جگہوں پر یہ اس طرح کی آیتیں رکھی ہیں، یہ ایک آیت نہیں ہے، کئی جگہوں پر اللہ نے ذکر کیا۔ سورہ ملک جو ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی ہے اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہم نے آسمان دنیا کو زینت دی چراغوں کے ساتھ، اور ہم نے ان کو شیطان کے مارنے کے لیے بنایا۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اور بھی قرآن کریم میں کئی جگہ پر وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ہم نے آسمان میں برج بنائے چمکدار ستارے، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ہم نے دیکھنے والوں کے لیے انہیں زینت دی، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ کیا ہے آگے، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے حفاظت کی اس کی ہر شیطان مردود سے، إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، مگر جو سننے کی بات چوری کر لیتا ہے اس کے پیچھے شہاب ثاقب لگ جاتا ہے۔ تو یہ دو مقصد ہیں ستاروں کے۔ ستاروں کا ایک مقصد قرآن کریم میں اور بھی بیان ہوا، ایک مقصد ستاروں کا آسمان دنیا کی زینت، ستاروں کا دوسرا مقصد جنوں کو مارنا، اور ستاروں کا تیسرا مقصد کہ راستہ دکھانا۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ سورہ نحل میں ہے کہ ستاروں سے لوگ راستہ تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ تین مقصد ہیں ستاروں کے، اور ان تین مقصد کے علاوہ ستارے کو کسی چوتھے مقصد کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ جو لوگ نجومی اور یہ سارا علم نجوم اور یہ سارا سلسلہ ہے، یہ سارا کا سارا ناجائز ہے۔ تو وہ کاہن ہوتے ہیں نا، وہ کاہن ہی ہوتے ہیں نا، تو ان کی بات سچی جو ہوتی ہے وہ فرشتوں کی بات سن کر ہوتی ہے۔ وہ ایک بات کے اندر 100 جھوٹ بھی ملا دیتے ہیں، تو کوئی بات سچی ہو جانا کوئی بعید نہیں ہے، سچی بات ہو جاتی ہے، صحیح بخاری کی روایت میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نہیں سنتے ملأ الاعلیٰ کی بات، اور انہیں ہر جانب سے مارا جاتا ہے، دحوراً دھتکارنے کے لیے، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، ان کے لیے پھر الگ عذاب بھی ہے قیامت کے دن، جو چمٹنے والا عذاب ہے، پھر وہ الگ بھی نہیں ہوگا۔ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ، مگر جو اچک لیتا ہے اچکنے کی بات، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، بس اس کے پیچھے لگ جاتا ہے شہاب ثاقب۔ چلیں وقت ختم ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ اس کو کل مکمل کریں گے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب برحمه تحلو الحياة شوقا إلى